تو جی ہم آج بات کریں گے کہ پہلا مونوتھیزم کون سا تھا، پہلا مونوتھیسٹک ریلیجن کون سا تھا، پہلا مونوتھیزم کون سا تھا. یہ باتیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اچھا جی، تو پہلا مونوتھیزم بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید اسلام تھا، شاید جوڈائزم تھا. جیسے میں نے پہلے کہا، مونوتھیزم کس بلیف کو کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور اسی نے سب آسمان زمین ہر چیز اس نے ہی بنائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خالق مالک یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی گاڈز اور نہیں ہے. جیسے کہ ہندوازم ایک ایسا ریلیجن ہے یا اور بہت سے دنیا میں ایسے ریلیجنز ہیں جن میں ایک سے زیادہ گاڈز کو مانا جاتا ہے. دنیا میں آج سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے تقریباً تمام ہی ریلیجن ایسے تھے جو کہ ایک سے زیادہ گاڈز اور گاڈیسز کو مانتے تھے. مونوتھیزم جب آیا سامنے تو کیا ہے، اب اگر ہم گاڈ یا اللہ کو دیکھیں تو اللہ اور گاڈ ایک میل گاڈ ہے. فیمیل گاڈیس کا کانسیپٹ بھی ابراہیمک ریلیجنز میں نہیں پایا جاتا، جو کہ دنیا کے سب سے سکسیسفل مونوتھیسٹک فیتھس ہیں، جس میں کرسچینٹی، اسلام اور جوڈائزم تینوں آتے ہیں. اس کے علاوہ بہائی ریلیجن جو ہے وہ بھی ون گاڈ کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ سکھزم ون گاڈ کی بات کرتا ہے اور کچھ اور مائنر ریلیجنز جو ہیں وہ بھی ون گاڈ کی بات کرتے ہیں. مگر اصل میں دنیا میں جو پہلے ریلیجن تھے وہ سارے پولیتھیسٹک تھے، جن میں ایک سے زیادہ گاڈز کی بات ہے. اور وہ ریلیجنز پچھلے 7000 8000 سال سے کم از کم چلتے آ رہے تھے اور بہت سے پرانے ریلیجنز تھے جن کا آج ہمارے پاس کوئی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خاص انفارمیشن بھی آج موجود نہیں ہے. ہمارے پاس ابراہم جو ہے اس سے پہلا مونوتھیسٹک فیتھ یا جسے جوڈائزم آج کی دنیا میں مانتی ہے وہ ڈرائیوڈ کہا جاتا ہے کہ ابراہم نے پہلے یہوہ یا الوہیم یا خدا کو ماننا شروع کیا تھا اور اس کے ماننے والے ہی یا اس کی اولاد میں سے پہلے لوگ تھے جو کہ پہلا مونوتھیسٹک فیتھ سامنے لے کے آئے تھے. مگر یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو ریالٹی یا فیکٹ چیک ہے، ابراہمک ریلیجنز دنیا کے پہلے مونوتھیسٹک فیتھس نہیں ہیں. ہسٹری میں کئی اور مونوتھیسٹک فیتھس ہو چکے ہیں اور ریکارڈڈ ہسٹری میں جو پہلا مونوتھیسٹک فیتھ ہے اس کی ہم بات کریں گے آج. پھر موزز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موزز جو تھا وہ 16ویں سے 13ویں صدی قبل مسیح یا 16 to 13 سینچری بفور کرائسٹ میں زندہ تھا اور اس نے جوڈائزم کا مونوتھیسٹک فیتھ جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا تھا اور وہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور اس نے پہلی شریعہ بھی دی تھی. مگر موزز کا کوئی بھی وجود آج تک ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ موزز ایگزسٹ کرتا تھا. موسٹ پروبیبلی موزز جو ہے وہ ایک لیجنڈری فگر ہے، ایک فکشنل کیریکٹر ہے. لیجنڈری بھی شاید یہ تب ہو کہ واقعی کوئی ایسا شخص ایگزسٹ کرتا ہو، مگر جو سٹوری ہے موزز سے ریلیٹڈ وہ ساری کی ساری ایک فکشنل ٹیل کے علاوہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو دنیا کا جو پہلا مونوتھیسٹک فیتھ تھا وہ ایجپشن سویلائزیشن میں، جو کہ ریور نائل کے ارد گرد موجود تھی افریقہ کے اندر، وہاں پہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، ایجپشن سویلائزیشن 3100 بیفور کرائسٹ یعنی آلموسٹ 5000 ایئرز اگو جو ہے وہ موجود تھی، شروع ہوئی تھی اور 30 BC تک وہ موجود رہی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور ایجپشن ریلیجن کیا کرتا ہے؟ ایجپشن ریلیجن کے اندر بہت سے گاڈز تھے. ٹھیک ہے، پولیتھیسٹک تھا. اس کے اندر بہت سارے گاڈز تھے جو کہ نیچرل فورسز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، کوئی ہوا کو، تو کوئی پانی کو، تو کوئی سورج کو، تو کوئی ریور نائل کو، تو کوئی اور موت کو اور زندگی کو. یہ سب کرتے تھے. کی گاڈز انکلوڈ را دا سن گاڈ، اوسائرس گاڈ آف آفٹر لائف تھا. ٹھیک ہے، جو کہ آخرت کا خدا تھا. اور جو کنسیپٹ آف آفٹر لائف ہے وہ بھی کرسچینٹی میں آیا ہے. کہاں سے؟ شاید ایجپشن ریلیجن سے ہی آیا، کیونکہ جوڈائزم میں کوئی کانسیپٹ آف آفٹر لائف ایز سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گاڈیس آف میجک اینڈ مدرہڈ تھی آئسس. پھر ریلیجن جو تھا وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا بڑا زبردست کانسیپٹ تھا اس کے اندر، اور بڑی زبردست قسم کی بیریل پریکٹسز جو اور مومیفیکیشن جو تھی وہ کی جاتی تھی پریکٹس، تاکہ یہ پتہ کیونکہ اس ریلیجن میں آفٹر لائف کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ ریلیجس پریکٹسز جو تھی وہ ڈائٹیز جو تھی، مختلف گاڈز اور گاڈیسز ایسے ہوتے تھے کہ جن کو
ڈفرینٹ قسم کے جو فیروز آتے رہتے تھے وہ کسی خاص گاڈ کے پیٹرن بن جاتے تھے اور اس کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے، مگر باقی گاڈز کو بھی مانتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، مگر جو فرعون یا فیرو ہوتا تھا اسے گاڈ ایمپرر یا گاڈ کنگ مانا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک ڈیوائن رولر ہے، خدا کی طرف سے اس کا رول ہے، اور وہ برج کرتا تھا گیپ خدا اور ہیومینٹی کے درمیان. ٹھیک ہے جی. ایموٹیپ دا تھرڈ جو تھا اس کے ٹائم میں جو سن ڈسک تھی جسے آتن کہا جاتا تھا، وہ ایک گاڈ تھا جو کہ سن ڈسک سے ایسوسیٹڈ تھا. سن ڈسک کی جو ورشپ ہے، یعنی سن ڈسک کی کیا مطلب کہ سورج کی ورشپ ہو گئی، بہت زیادہ امپورٹنٹ، کہ سورج ہی تھا. عام طور پہ ایک دیوتا بنایا جاتا تھا جس کے پیچھے سورج ہوتا تھا، مگر ایموتیپ دا سیکنڈ کے تھرڈ کے دور میں ایک ایسا بھی کلٹ سامنے آیا جو کہ صرف اور صرف جو گاڈ کو سامنے سے ہٹا دیتا تھا اور سن ڈسک کی ہی ورشپ کرتا تھا. تو وہ ایک کلٹ سامنے آیا تھا. اچھا، پھر ایموتیپ دا تھرڈ کا بیٹا تھا ایموتیپ دا فورتھ، اور یہ جو ہے 14ویں صدی کے درمیان میں، 14ویں صدی قبل مسیح یا 14 سینچری بیفور کرائسٹ کے درمیان میں پیدا ہوا تھا، اور یہ 18th ایجپشن ڈائنیسٹی کا ممبر تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس ٹائم تقریباً جو ایجپشن سویلائزیشن ہے اس سے 1500-1600 سال ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو 18th ڈائنیسٹی تھی، جو ایموتیپ والی فیملی تھی، وہ 1550 بی سی ای سے لے کے 1292 یعنی 1292 بی سی تک ان کا رول ایجپٹ میں رہا. اخناتن جو ہے وہ ایموتیپ دا تھرڈ کا بیٹا تھا، اور اس کی ماں کا نام تیے تھا، اور اس کی فیملی بڑی انفلوئنشل تھی اور ان کی بڑی لانگ ڈائنیسٹی چلتی ہوئی آ رہی تھی. مگر اب یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس کے باپ ایموتیپ دا تھرڈ کی رین کے اندر ہی یا اس کی حکومت کے اندر ہی کیا ہوا کہ وہ کہ جو آتن کا کلٹ ہے وہ بڑا پاپولر ہو گیا تھا. سن ڈسک آتن جو اس کا کلٹ تھا وہ بڑا پاپولر ہو گیا تھا، اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. اب اخناتن جو ہے وہ یا ایموتیپ دا فورتھ جو ہے وہ 1353 یا 1351 بی سی ای کے اندر کیا ہوا ہے، اسے تھرون ملی یا وہ بادشاہ بنا. ٹھیک ہے، اب شروع میں تو یہ دوسرے گاڈز اور گاڈسز کی پوجا پاٹ کے خلاف کوئی سخت رویہ اس نے نہیں اپنایا، بلکہ اس ٹائم امون را اور سیٹ اور آئسس اور اوسائرس اور مات اور ان سب کے ٹیمپلز وغیرہ جو تھے وہ ایگزسٹ کر رہے تھے. مگر شروع میں ہی جو ایموتیپ دا فورتھ یا اخناتن تھا، اس نے کیا کیا، اس نے جو سن ڈسک تھی یا جو آتن تھی اس کو زیادہ عزت اور مقام دینا شروع کر دیا، اور یہ اس کے شروع کے دنوں کی بات تھی. اور اس ٹائم جو ہائی پریسٹ آف امون تھا جو کہ تھیبس میں ہوتا تھا، اس کو رہنے کی اجازت دی گئی اور وہ ایگزسٹ کرتا تھا، یعنی اس کی پرسیکیوشن اس نے ابھی شروع نہیں کی تھی. مگر سن ڈسک کی جو ورشپ ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری تھی، اور اخناتن کی جیسے ہی اس کا یا ایموتیپ دا فورتھ کی حکومت شروع ہوئی تو سن ڈسک کی زیادہ سے زیادہ پوجا کرنی شروع کر دی، اور اس نے آتن کے کئی ٹیمپلز بنائے. جیسے سب سے بڑا ٹیمپل اس نے کرناک میں بنوایا، جو کہ جہاں پہ پہلے امون کی ورشپ ہوتی تھی، جہاں پہ پہلے امون کا مندر تھا، اس کے ساتھ اس نے کیا کر دیا، آتن کا مندر بنا دیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہونے لگا کہ سن ڈسک کی ورشپ شروع ہو گئی. اخناتن کا جو رول تھا اس کی وجہ سے جو ٹریڈیشنل ورشپ یا ٹریڈیشنل ریلیجن تھا ایجپٹ کا، وہ بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہو گیا تھا. اخناتن نے یہ کہا کہ جو ٹریڈیشنل دیوتا تھے یا جو پرانے دیوتا تھے، جیسے سن گاڈز تھے را، خیفری اور ہورخت، یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ اصل میں آتن کے ہی ڈیفرنٹ روپ ہیں، اور ان کو پوجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آتن کو پوجا جائے تو وہی کافی ہے. اور آتن کو بھی یہ اصل میں بدل رہا تھا، کیونکہ پہلے آتن کا کوئی ایک دکھایا بھی جاتی تھی اس کی شکل، مگر آہستہ آہستہ صرف سورج ہوتا تھا جس کی ریز نکل رہی تھی، اور اس ریز جو ہے وہ ہاتھوں کی طرح ہوتی تھی، اور وہ ہاتھ جو ہے بیسیکلی کیا ہوتے تھے، لائف گیونگ ہاتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو
اس نے کیا کیا، اس نے آہستہ آہستہ اس کا نام بھی چینج کر کے یتن سے آتن کر دیا. ٹھیک ہے. اب پھر اس نے نعرہ لگا دیا کہ آتن کے سوا کوئی دیوتا نہیں ہے اور آتن ہی ایک دیوتا. یعنی اس کا نعرہ جیسے آج کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح اس کا کلمہ جو تھا یا اس کا جو پوری موومنٹ کا جو موٹو تھا وہ یہی تھا، لا الہ الا آتن اور کیا ہے اخناتن رسول اللہ. یہی والی بات اصل میں یہ کر رہا تھا. یعنی اس کا پورا جو کلٹ تھا اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو بات آتی تھی کہ there is no God but Aten and Akhenaten is his prophet. اور پھر جو سن ہم آف اخناتن تھی اس کے اندر پوری تھیولوجیکل انسائٹ ملتی ہے اخناتن کے مونوتھیسٹک کلٹ کی، جو کہ دنیا کا پہلا مونوتھیسٹک کلٹ تھا ریکارڈڈ ہسٹری میں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اور بھی رہے ہوں، مگر یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دنیا کا پہلا مونوتھیسٹک کلٹ تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، اس نے اپنا نام ایموتیپ دا فورس سے چینج کر کے اس نے اپنا نام جو ہے وہ اخناتن رکھ لیا. اخناتن پہلے ایموتیپ کا مطلب ہوتا ہے امون از کنٹینٹ، یعنی امون جو دیوتا ہے وہ خوش ہے یا وہ مطمئن ہے. ٹھیک ہے. مگر اخناتن کا مطلب تھا افیکٹو فور دا آتن اینڈ ہی ہو از بینیفیشل ٹو آتن، یعنی جو کہ آتن کا فائدہ کرنے والا آتن اخناتن کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. یا پھر illuminated manifestation of آتن، یعنی کہ ایک چمکتی ہوئی مورت کس کی، آتن کی. اور یہ جو نیم چینج ہے بیسیکلی اس نے کیا دکھایا کہ جو فرعون ہے اخناتن وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے یا ڈیووٹڈ ہے آتن کی طرف بجائے دوسری ڈیٹیز کے. ٹھیک ہے. تو اس نے نام چینج کیا. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک سٹی اس نے بنایا جس کا نام اس نے اخناتن، سٹی کا نام بھی اخناتن رکھ دیا. تو یہ اس نے بہت بڑی میتھڈولوجیکل بڑی زبردست طریقے سے اس نے کیا کی، اس نے ریفارمز کی ریلیجن کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس نے بڑی زبردست اسٹریٹجی کے تھرو یہ کام کیا. جب اس کی حکومت کا 6واں سال آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے جو تھیبس کے اندر آمون کا ایک پریسٹ ہوڈ ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کے بہت سارے مندر تھے، اور جو یہ آمون کا پریسٹ ہوڈ تھا یہ بہت پاورفل اور انفلوئنشل تھا پورے ایجپٹ کے اندر. اور اصل میں جو فرعون تھے وہ اس سے تنگ بھی رہتے تھے، کیونکہ جیسے آج ملا حکومتوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، تو یہ جو آمون کے پریسٹ ہوتے تھے، جو اس کے پنڈت ہوتے تھے وہاں پہ، جو اس کے پجاری ہوتے تھے، وہ بھی فرعون کو بڑا تنگ کر کے رکھتے تھے اور فرعون کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے تھے. اور سارے فرعون ان سے تنگ رہتے تھے کہ یار انہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ مصیبت ہی پیدا کی ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا، پہلے مصر کا جو کیپٹل تھا یا ایجپٹ کا وہ تھیبز میں تھا. تو اس نے کیا کیا، ان کی پولیٹیکل پاور، ان انفلوئنس سے دور رہنے کے لیے اور حکومت کو تھوڑا سا سیکولرائز کرنے کے لیے ایک ریشنل ڈیسیجن لوگ اس کو کہتے ہیں جو ایجپٹولوجسٹ ہیں، کہ اس نے کیا کیا، وہاں سے اس کو موو کر کے ساؤتھ میں اس کے ایک اور جگہ جسے آج امرنا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے پہلے اخناتن کہا جاتا تھا، اس نے جا کے وہاں پہ ایک کیپٹل بنا دیا مڈل ایجپٹ کے اندر، اور وہاں سے یہ ایجپٹ کو گورن کرنے لگا، وہاں سے یہ حکومت کرنے لگا اخناتن. ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا، پھر اس سے کچھ عرصے بعد اس نے دوسرے دیوتاؤں کے مندر توڑوانے شروع کر دیے. یہ اپنی فوج کو اور جو اخناتن کے کلٹ کے دوسرے لوگ تھے ان کو بھیجتا تھا، اور وہ جا کے دوسرے دیوتاؤں کے مندروں کو توڑ دیتے تھے. مصر میں ایک روایت تھی کہ جب کیونکہ بہت بڑی بڑی مورتیاں وہاں پہ لگی ہوتی تھی، جب کسی مورتی کی بے عزتی کرنی ہوتی تھی یا اسے تباہ کرنا ہوتا تھا تو صرف اس کا چہرہ جو ہے یا اس کا جو فیس ہے اسے توڑ دیا جاتا تھا. تو اس نے تقریباً باقی سبھی گاڈز جو تھے جن کے ٹیمپلز تھے ان کے اندر جا کے جو مورتیاں لگی ہوئی تھی ان کے چہرے یا فیسز جو ہیں وہ تڑوا دیے اور ڈی فیس یعنی ان کو کروا دیا. تو جو امون کے ٹیمپلز تھے تھیبس کے اندر اور ہیلیپولس کے اندر، اس نے ان سب کو ڈی فیس کرایا، انہیں بند کرا دیا، اور جہاں پہ دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے تھے وہاں پہ چزل کرنا، یعنی چھینی لے کے اور تھوڑے سے ان ناموں کو کٹوا دیتا تھا یہ. تو اس نے یہ پورا ایک آتنک جس کو آپ کہیں یا دہشت گردی آپ اسے کہیں یا فورسڈ ریلیجن جو لوگوں سے ابینڈن کروانا ہے وہ اس نے شروع کیا ہوا تھا.
تو یہ ایک حساب کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا مونوتھیسٹک فیتھ جو تھا وہ بھی خاصا وائلنٹ تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پولیتھیسٹک ہیں وہ وائلنٹ نہیں ہوتے, وہ بھی وائلنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایجپٹ میں یہ ساری لڑائی چلتی تھی. پھر اس نے ایک نئی آرٹ بنوائی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. اصل میں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سن ڈسک ہے جس کے اندر سے یوں ہاتھ نکل رہے ہیں, ہاتھ سے نکل رہی ہیں ریز نکل رہی ہیں. یہ ریز جو ہیں کیا ہیں, یہ فرعون ہے اور یہ اس کی بیوی نفرٹیٹی ہے, اور ان دونوں کے سامنے کیا ہے, ان کی ناک کے سامنے یہ ریز آ رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے سب چیزوں کو زندگی دیتا ہے. اور یہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں, ان کے مجسمے بھی ساتھ بنے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور یہاں پہ ایجپشن ہائیروگلفکس میں ان کی داستان لکھی گئی ہے. تو یہ ایک نئی قسم کی آرٹ تھی جس کے جو کہ یہ کرواتے تھے, اور اس آرٹ کے اندر یہ ہیومن فارمز ہی اپنی دکھاتے تھے, مگر ہیومن فارمز کو کئی بار تھوڑے ان کے سر وغیرہ ایگزیجریٹ کر دیے جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ آرٹ جو ہے ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ دوسرے گاڈز کے بجائے صرف ایک ہی گاڈ رہ گیا. یہاں پہ کسی اور گاڈ کی کوئی شکل, کہیں پہ کوئی اس کی مورت ہمیں یا اس کی کوئی پکچر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, مگر اخناتن کی لیگسی کیا تھی؟ پھر اخناتن جو ہے وہ بھی مر گیا آخرکار, اور اس کے بعد اس کا بھائی پہلے کچھ عرصے کے لیے, کہتے ہیں 6 ماہ کے لیے اس نے حکومت کی. پھر اس کے بھائی کی بیوی نے کوئی 1-1.5 سال کے لیے حکومت کی, اور اس کے بعد توتن خاتن نے حکومت کی, جس کا نام بعد میں اس نے اپنا نام بدل کے 1332 BC میں توتن خامون رکھ لیا. اور توتن خامون کی آپ کو پتا ہے کہ ممی بھی بڑی مشہور ہے, اور 2 سال کی صرف اس کی بادشاہت تھی. مگر بعد میں توتن خامون نے جو ہے اپنا رخ واقعی آمون کی طرف واپس موڑ لیا تھا, اور اس نے کیا کیا, وہ اس نے اپنے جو تایا یا چچا تھا اس کی جو لائن تھی وہ چھوڑ دی تھی, اور وہ دوبارہ سے جو ایجپٹ کے فیروز کی اوریجنل تھی, کیا اس کو کہتے ہیں آپ, ان کی جو اوریجنل لائن تھی اس پہ واپس چلا گیا تھا. تو مگر پھر جب توتن خامون مرا تو اس ٹائم ہورم ہیب جو ہے وہ بن گیا بادشاہ. جب وہ فرعون بنا تو اس نے کیا کیا کہ جو 18th ڈائنیسٹی تھی, اصل میں توتن خامون کے ساتھ 18th ڈائنیسٹی ختم ہو گئی تھی, تو جو 19th ڈائنیسٹی کا آیا پہلا وہ ہورم ہیب جو تھا, اس نے کیا کیا, اس نے ان کے جو ٹیمپلز تھے ان کو توڑوانا شروع کر دیا. اس نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اخناتن کے مجسمے جو ہیں ان کو ڈیفیس کرانا شروع کر دیا, اس کی مورتوں کو, اور اس کے ٹیمپل توڑوانے شروع کر دیے, اور امون اور را اور سیٹ اور ان سب دیوتاؤں کے مندر دوبارہ سے اس نے بنوانے شروع کر دیا. ایون کہ اخناتن کے بنائے ہوئے آتن کے مندروں کو تڑوا کے ان کے پتھروں کو امون را کے مندروں میں انہوں نے یوز کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا. پھر 50 سال بعد جب ریمزیز دا گریٹ, یا جس کو آپ بیبلیکل ریمزیز کہتے ہیں کہ بائبل میں جو بیان ہوا تھا, وہ جب آیا تو اس نے پھر پوری کی پوری جو اموتاب والی فیملی تھی یا اخناتن کی جو ڈائنیسٹی تھی اس کی میموری کو ہی کیا کرنا شروع کر دیا, تمام مندروں سے اور تمام انسکرپشن سے ہٹوانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو 50 سال بعد اس کا جو کلٹ تھا اس کی پوری طرح سے موت ہو چکی تھی, اور جو یہ مونوتھیسٹک کلٹ دنیا کا پہلا تھا یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا تھا, اور ایجپٹ دوبارہ سے پولیتھیسٹک ہو چکا تھا. اور مصری جب تک کرسچن نہیں بنے تب تک وہ پولیتھیسٹک ہی رہے, یا مسلمان نہیں بنے تب تک وہ پولیتھیسٹک ہی رہے, اور مصریوں کا مذہب اسی طرح آگے چلتا رہا. تو یہ تھی سٹوری دنیا کے پہلے مونوتھیسٹک کلٹ کی, جو کہ مصر میں بنایا گیا تھا, اور یہ راؤنڈ اباؤٹ اسی ٹائم میں مصر میں بنایا جاتا ہے. تھوڑی سی سٹرائکنگ بات ہے, حالانکہ کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوتی. جس ٹائم پہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ موزز جو تھا وہ دنیا میں موجود تھا, یعنی موزز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 1600 سے 1300 موجود تھا, یعنی موزز جو تھا وہ تقریباً 220 برس اس کی زندگی تھی نا, تو 16ویں صدی سے 13ویں صدی کے درمیان وہ موجود تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم کے اوپر یہ کلٹ چل رہا تھا. تو بہت سے لوگ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اخناتن کا یا آتن کا جو کلٹ ہے
उसका कोई ना कोई इफेक्ट मोसेस की मूवमेंट पे या यहूदियों की मूवमेंट पे रहा हो, मगर ऐसा कहना असल में कुछ गलत है। उसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि जूइश रिलीजन का असल में जो बनना शुरू होता है वो तकरीबन 600 बीसी में शुरू होता है, और यहाँ पे जो हम अखनातन की बातें कर रहे हैं वो तकरीबन 14वीं सदी बीसीई की बातें हैं असल में, तो इसलिए उनको माना नहीं जा सकता। बाकी रामसेस द ग्रेट को भी जुडाइज्म के साथ अटैच करना वो भी एक नॉन साइंटिफिक बात है जिसको हम किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बात यह है कि क्या इस कल्ट का कोई इफेक्ट जुडाइज्म पर रहा होगा? अगर रहा भी हो तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसके थ्रू हम ये कह सकें, मगर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हिस्टोरियंस हैं उनकी हाइपोथेसिस या उनकी थ्योरीज ये कहती हैं कि मोनोथिस्टिक कल्ट्स दुनिया में बार बार बनते रहते थे, और अखनातन का कल्ट या फिर जो जूडाइक कल्ट है वो दोनों के दोनों सेपरेट अपने अपने इंडिपेंडेंट ओरिजिन वाले हो सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।